ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے. کیا پورا کھانا کھانے کے بعد پھر آخر میں ایک گلاس دودھ کا یا دودھ پیتے تھے؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں نبی کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب شدید بھوک لگتی تھی نا تو بعض دفعہ پیٹ بھرنے کے لیے دودھ پیا جاتا تھا. کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا ٹائٹ تو معدہ آپ کا ہر چیز کو بدن کا جز بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایسی کنڈیشن میں جب دودھ آنتوں میں جاتا ہے تو معدہ اسے بھرپور طریقے سے جذب کر کے ہڈیوں میں پہنچاتا ہے. آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی, بال گرو کریں گے. تو دودھ بذات خود ایک خوراک ہے. رات کو دودھ اس وقت پیو جب کھانا نہ کھاؤ, رات کو پھر ایک گلاس دودھ پی کے سو جاؤ, یا صبح بہت ہلکا ناشتہ کر کے پھر ایک گلاس دودھ پیو. اور بھوک کے وقت آپ دودھ پیو گے نا تازہ, ایسا ہضم ہوگا کہ بہترین آپ کو صحت بھی بنے گی, بہت طاقت بھی آئے گی جسم میں, آپ کی اسکن اچھی ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کے بال گرو کرنا شروع کریں گے, ہڈیاں مضبوط ہونا. بہت ایسی چیز ہے, میڈیکل سائنس اور حکیم بھی بتاتے ہیں, ڈاکٹر بھی, کہ اس سے بہتر اللہ نے غذا پیدا نہیں کی ہے. اس میں سب کچھ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 6 مہینے بچہ صرف دودھ پیتا ہے اور ساری چیزیں گرو کرتی ہیں, اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے اس کی. اس کا مطلب سب کچھ اللہ نے کس میں رکھ دیا؟ دودھ میں رکھ دیا. ہاں اس کے بعد اس کو اناج بھی چاہیے, تو سارا دن دودھ نہیں ہے, لیکن اس طرح سے تو دودھ پیے گے. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی 99 سال عمر ہوئی, وہ 3-3 4-4 کلو دودھ پیتے تھے. لیکن وہ ایسے پیتے تھے کہ عادت ڈالی, آہستہ آہستہ عادت ڈالی. پھر واکنگ بھی کر رہے ہیں, جاگنگ بھی کر رہے ہیں, جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے, محنت مزدوری, تو آہستہ آہستہ جب عادت پڑتی ہے تو 4-4 کلو 3-3 4-4 کلو بھی. وہ تھے بڑے لہیم شہیم, آپ نہیں 3 کلو کہیں پی لیں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے, جائے گا کہاں وہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے؟ جیسے مثال ملتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بیتاب تھے, تو دودھ کا ایک پیالہ آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ بھوکے تھے, سب کو بھوک لگ رہی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے حکم دیا کہ سب کو پلاؤ. تو فرماتے ہیں ایک پیالہ دیکھ کے مجھے خیال ہوا کہ میری باری میں تو 2 گھونٹ بھی نہیں آئیں گے, اور سب شدید بھوک کی حالت میں. تو حضرت ابو ہریرہ نے پلانا شروع کیا. نبی کا معجزہ تھا, اس میں برکت ہوئی. وہ دودھ کا پیالہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا. سب نے سیر ہو کے پیا. پھر نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. یہ بالکل خالی پیٹ ہیں, جب شدید بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں, اور اس وقت کیا پیا جا رہا ہے؟ دودھ. آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. فرماتے میں نے پیا. فرمایا اور پیو. بار بار پلانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قد شبعت, میں سیر ہو چکا ہوں, مزید پینے کی گنجائش نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا دودھ کیسے پیا جاتا ہے؟ نہیں آ رہا میرا خیال ہے سمجھ میں. وہ پراٹھے کھا کے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے, یہ بریانی اور برگر کھا کے پھر تو وہ تباہی ہے. گیس بنائے گا, پتہ نہیں جو دھماکے ہوں گے وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. اس کا نہ گوالا ذمہ دار ہے, نہ بھینس ذمہ دار ہے. وہی لوگ کہتے ہیں نا دودھ پی کے پتہ نہیں کہ دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. تو تبھی صحابہ کرام کی صحتیں تھیں, ان کی تو اتنی خوراکیں نہیں تھی. آج پروٹین کے لیے کیا پھر ملٹی وٹامن کیپسول بھی لیے جا رہے ہیں, ٹیبلٹ بھی لی جا رہی ہیں, سیرپ بھی پیے جا رہے ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں پیتے تھے. اتنے صحت مند, اتنی زبردست ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, اور ایسا ان کی جان ہوتی تھی. کیا ہے, کھجور کھا رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں, اور جو, اور تو کچھ چوتھی چیز. کبھی انار کھا لیا, وہ بھی غریبوں کو میسر نہیں تھا. کبھی انگور کھا لیا, وہ بھی امیر لوگ نہیں کھاتے تھے. 3 چیزیں, کھجور, اناج میں جو, یہ جو جو کی روٹی ہے نا, یہ اناج میں یہ کھا رہے ہیں. کاربوہائیڈریٹ کی جو کمی ہے نا, کارب کی, وہ کھجور سے اور کس سے ہو رہی ہے؟ جو سے ہو رہی ہے. باقی سارے پروٹین ان کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ دودھ سے مل رہے ہیں. اور تھوڑی بہت جو گندم میں اور کھجور میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, منرلز جو مل رہے ہیں ان کو وہ سارے کھجور سے مل رہے ہیں. آئرن وائرن, یہ اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں نا, تو بس یہ 3 چیزیں کھا رہے ہیں فٹ فاٹ. لیکن جب اچھا, ہمیں سیرت میں یہ بھی ملتا ہے صحابہ کی, کبھی انہوں نے دودھ بطور کھانے کے کھایا ہے. دودھ میں کچھ ملایا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ملایا, خالی دودھ. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کو دودھ میں شہد ملا کے پیش کیا گیا, آپ نے منع کر دیا. منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہے. یہ تو بہت ہی خوبصورت مشروب ہو گیا نا, تو دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے کہ 2 چیزیں ملا کے نہیں پیوں گا میں.
جائز ہے دودھ میں شہد ملا کے, فائدہ مند بھی ہے, لیکن ہمارے نبی نے بہرحال ایک روایت کے مطابق نہیں پیا کہ خالی دودھ یا صرف شہد, دونوں کو کا کمبینیشن نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی سیرت میں بھوک لگ رہی ہے تو مکمل دودھ سے پیٹ بھرا ہے بس, اور کچھ بولو نہیں. آج کوئی ایسا کرتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں کرتا بھائی, یہ کیسے ہو سکتا ہے خالی دودھ سے پیٹ بھر لے. دوسرا ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھوک کے وقت صرف کھجور کھایا پیٹ بھر کے. پیٹ بھرنے سے مراد وہ والا توند بھرنا نہیں جو ہم لوگ بھر رہے ہوتے ہیں, ان کا پیٹ بھرنا بھی ہمارے حساب سے بہت کم تھا, یعنی جس کو وہ سمجھتے تھے کہ بہت کھا لیا.